کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگ بہت نگیٹو چیزیں بہت جلدی کیچ کرتی ہیں، تو آرگنائزیشنز اپنے آپ کو نگیٹو چیزوں میں انوالو نہیں کرنا چاہتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایتھکس کے اوپر اب آرگنائزیشن کا زور زیادہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو کسٹمرز ہیں اور جو جنرل پبلک ہے اور ایون جو ریگولیٹرز ہیں، گورنمنٹ ہے، وہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہے بہت سارے ایسے پریکٹسز جو پہلے گورنمنٹ نے کارپوریٹ ورلڈ پہ چھوڑ دیے تھے کہ یہ آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں کیسے کرنا ہے۔ اب گورنمنٹ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہے کیونکہ بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے کہا کہ گورنمنٹ کو انٹروین کرنا ضروری ہے۔ اکنامسٹ کہتے ہیں کہ جناب ایک تھیوری ہے اکنامی کی کہ آپ بزنسز کو مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں اور لیٹ مارکیٹ فورسز ڈسائڈ کہ جناب بزنس کا اگلا کورس آف ایکشن کیا ہوگا، اور بزنسز ان دا پروسیس خود اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے۔ لیکن چونکہ موسٹ آف دا بزنسز پروفٹ میکسیمائزیشن پہ کام کرتے ہیں تو بہت سارے ایتھیکل ویلیوز پہ کمپرومائز کرتے ہیں، اب وہ کمپرومائز سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے بہت سے اکنامسٹ کے بلیو کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ایڈیکویٹلی انٹروین کرنا چاہیے تاکہ آرگنائزیشنز اپنے پالیسیز کو صحیح طریقے سے لے کر چل سکیں اور ایتھیکلی جا کر کے آگے ایشوز نہیں ہوں۔ ریزن اس کے دنیا میں اتنے سارے کارپوریٹ اسکینڈلز ہوئے ہیں، جس میں سب سے بڑا ایک کارپوریٹ اسکینڈل تھا اینرون کا۔ اینرون واز نمبر ون انرجی کمپنی ان یو ایس اے، بہت کریڈیبلٹی اس کی ہائی تھی، پروفیٹیبلٹی بھی ان کی بہت اچھی تھی، اور ان کا امیج بھی مارکیٹ میں بہت اچھا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب ایک آرگنائزیشن بہت عرصے تک اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے، اگر کہیں پہ جب ڈاؤن ٹرن آتا ہے اور پروفیٹیبلٹی خراب ہو جاتی ہے، ریونیوز اتنے اچھے نہیں رہتے، ریزلٹس اچھے نہیں رہتے، نمبرز اچھے نہیں رہتے، تو ایک نیچرل ٹیمپٹیشن آتی ہے کہ اس سال نمبرز کو ہم تھوڑا سا ونڈو ڈریس کر لیتے ہیں اور پھر اگلے سال ہم اس کو بہتر کر لیں گے۔ ونڈو ڈریسنگ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ میں سے بہت سارے بچے کنوارے ہیں، تو جو کنوارے بچے ہوتے ہیں عام طور پہ ان کے اندر اتنا سلیقہ نہیں ہوتا، بعض سلیقہ مند بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پہ اتنے سلیقہ مند نہیں ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پاکستانی جو بچے ہوتے ہیں تو وہ ان کا اسکول جانے کے بعد ان کا کمرہ دیکھے تو ایسا لگے گا کہ وہاں پہ کوئی جنگ ہوئی تھی، کپڑے ادھر پھینکے ہوئے ہوتے ہیں اور جوتا ادھر پڑا ہوا ہوتا ہے اور کتابیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں، بعد میں اماں اور ماں سے مل کے اس کو پھر سے سیٹ کرتی ہیں تاکہ اگلے دن وہ پھر اسے بگاڑ سکیں۔ تو کنواروں کا ذکر کس پرسپیکٹو میں کر رہا تھا میں؟ کنواروں کا ذکر کہاں سے آیا تھا؟ Why I mentioned you people اچانک I lost the context, sorry۔ تو ہاں، ونڈو ڈریسنگ بتا رہا تھا میں آپ لوگ کو۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے محلے والے بھی کہتے ہو اگر آپ کے کمرے کا دروازے کھڑکی جو ہے وہ روڈ پہ کھلتی ہو تو کوئی ادھر سے گزرتا ہوا دیکھ لیتا ہو کہ بھائی یہ کمرہ تو ان کا بڑا گندا ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ونڈو کے اوپر آپ ایک اچھا سا پردہ لٹکا دیتے، اس کے بیچ میں ایک گلاب کے پھول کا آپ چھوٹا سا پاٹ رکھ دیتے ہیں، تو جو ادھر سے گزرنے والا ہوتا ہے وہ گزرتا ہوا دیکھتا ہے، کہتا ہے واہ یار یہ تو بڑے سلیقہ مند آدمی ہیں، بڑی سلیقہ مند خاتون ہے، کتنا خوبصورت ان کا ونڈو ہے، کتنا خوبصورتی سے پودے رکھے ہوئے ہیں، تو یہ بہت ہی آرگنائز وے میں رہتے ہوں گے۔ بٹ دس از کالڈ ونڈو ڈریسنگ، کہ ونڈو کے اوپر آپ نے بڑا خوبصورت سا ماحول بنا دیا ہے، باقی اندر بالکل کچرا ہے۔ اکاؤنٹنٹس بھی ونڈو ڈریسنگ کرتے ہیں، جب وہ اپنے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں، بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز، تو وہ اس کے اندر ونڈو ڈریسنگ کرتے ہیں۔ یعنی کچھ ونڈو ڈریسنگ تو ایسی ہوتی ہے جو بالکل ہی باؤنڈری لائنس کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کو آپ انیتھیکل نہیں کہہ سکتے، انلیگل نہیں کہہ سکتے۔ اور ونڈو ڈریسنگ تھوڑی بہت سارے ہی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرتے ہیں، تو آپ کے سامنے جو انکم اسٹیٹمنٹ اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آتے ہیں آرگنائزیشنس کی، اس میں تھوڑی بہت ونڈو ڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی بہت ونڈو ڈریسنگ ہوئی ہوتی ہے تو دیٹس فائن،
لیکن وہ پھر ونڈو ڈریسنگ اسٹریچ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسٹریچ ہوتے ہوتے پھر وہ انلیگل باؤنڈریز کو ٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایز اے ریزلٹ پھر وہ ان کے بکس کے اندر نمبرز کو ڈسٹارٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ انرون میں بھی یہی ہوا تھا۔ انرون کے جب ریزلٹس خراب آئے تو انہوں نے پہلے ونڈو ڈریسنگ کی، پھر اس کے بعد انہوں نے نمبرز کو باقاعدہ ڈسٹارٹ کیا، اور ایک بہت ہی کامن پریکٹس ہوتی ہے کہ جون کے اینڈ میں اگر آپ کے ٹارگیٹس پورے نہیں ہو رہے سیلز کے، تو آپ اپنے ڈسٹریبیوٹر سے کیا کہتے ہیں کہ بھائی تم ہم سے 10 کروڑ کا مال اٹھا لو، 10 کروڑ کا مال خرید لو۔ وہ خرید لیتے ہیں اور جولائی میں وہ پھر واپس کر دیتے ہیں آپ کو۔ تو اس سے ہوتا ہے کہ جو ریٹرن تو جولائی میں ہوتا ہے، جون میں وہ آپ کے ریونیو میں آ جاتا ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل میں آ جاتا ہے، آپ کے ٹارگیٹس پورے ہو جاتے ہیں، آپ کے ڈائریکٹرز خوش ہوتے ہیں، کمپنی خوش ہوتی ہے، آپ کے شیئر ہولڈرز خوش ہوتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ سیل ہوتی نہیں ہے۔ تو اس سے شروع کیا، پھر اپنے ایسیٹس کو انہوں نے بہت سارے ایکسپینسز کو ایسیٹ میں شو کرنا شروع کر دیا۔ ایکسپینسز تو انکم اسٹیٹمنٹ میں مائنس ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایکسپینسز کو کیپٹلائز کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایکسپینسز کو غلط طریقے سے کیپٹلائز کیا، اس کو ایسیٹ میں شو کیا۔ ایز اے ریزلٹ ان کے ایسیٹس اسٹرانگ نظر آنے لگے جو کہ ایکچولی فیک تھے۔ سر جی جی، سر یس پروکیومنٹ کے اندر بھی پلیز۔ ونڈو ٹریسنگ ہوتی ہے سر، وقار خان؟ پروکیورمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ونڈو ٹریسنگ؟ پروکیورمنٹ ونڈو ڈریسنگ تو نہیں ہوتی، لیکن پروکیورمنٹ میں بہت سارے ایتھیکل ایشوز ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو کسی سپلائر نے گفٹ دیا، اور وہ گفٹ میں آپ کو ایک گاڑی دے دی اس نے، یا کوئی ایسا تحفہ دے دیا جس کی ویلیو 1 لاکھ روپے ہے، 50,000 روپے ہے، تو یہ انیتھیکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے کا گفٹ کیوں دے گا؟ تو یہ اتنی ہائی ویلو کا گفٹ ہے کہ ہم کہیں گے کہ دس از انیتھیکل۔ اور آرگنائزیشنس پالیسی ہے رکھتی ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز سے کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی بزنس ریلیشن شپ کے اوپر کوئی گفٹ ملے، یو ہیو ٹو ڈسکلوز اٹ، اینڈ دین دا آرگنائزیشن ول ڈیسائڈ کہ آپ کو وہ گفٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے جو ٹوکن گفٹس ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کیلنڈر ہے، پین ہے، کوئی مومنٹو ہے، اس قسم کی چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن ہائی ویلیو کے جو گفٹس ہوتے ہیں وہ پھر برائبری میں چلے جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیلڈ میں کس طرح سے اس کے متعلق برائبری ہوتی ہے، اور یہ کتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے یہ معاملہ، اور پوری دنیا میں یہ معاملہ ایکسٹینڈ ہو گیا، تو یہ انلیگل ایمبٹ میں چلا گیا، جس کو کہ اب کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو انرون کا کیس یہ ہوا تھا کہ انرون نے پھر بہت زیادہ ہی اسٹریچنگ شروع کر دی، اور اتنی زیادہ اسٹریچنگ شروع کر دی کہ وہ انلیگل باؤنڈری میں چلے گئے۔ انلیگل باؤنڈری میں جانے کے بعد انہوں نے نمبرز کو باقاعدہ ڈسٹارٹ کرنا شروع کر دیا، اور جو ان کا اس زمانے میں ٹاپ 4 چارٹرڈ اکاؤنٹنسی فرمز تھے، بگ 4 کہلاتے تھے، ان میں سے ایک آرتھر اینڈرسن بھی تھا۔ آرتھر اینڈرسن کے 1 2 ڈائریکٹر ان کے ساتھ مل گئے، اور انہوں نے مل کر کے نمبرز کو ڈسٹارٹ کیا، اور جو رپورٹ کرتے تھے آرتھر اینڈرسن اس کو ایز اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ویریفائی کرتا تھا کہ جناب انہوں نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ صحیح ہیں، اور یہ پھر پبلک کو غلط رپورٹنگ ہوتی تھی۔ تو کمپنی باہر سے بڑی اسٹرانگ نظر آ رہی تھی، اندر سے کمپنی کھوکھلی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر کسی ایک امپلائی نے اس کے بارے میں کچھ بات کی، پھر اس کے اوپر جب زیادہ ڈیپ پروب کیا گیا تو پتہ چلا کہ انرون تو اندر سے ختم ہو چکی ہے، اس کو دیمک لگ چکا ہے، انرون بینکرپٹ ہو گیا تھا۔ اور انرون ایسا بینکرپٹ ہوا تھا کہ ایز اے ریزلٹ وہ پھر اس کے چیف ایگزیکٹو کو سزا بھی ہوئی، کچھ اور ایگزیکٹوس کو بھی سزا ہوئی، پیج 93 کو بھی سزا ہوئی، اور وہ قصہ تو بہرحال اس میں بہت سارے لوگوں کے پیسے بھی برباد ہوئے، شیئر ویلیوز ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد سے امریکہ نے اور ریسٹ آف دا ورلڈ نے یہ سبق سیکھا کہ کارپوریٹ کو ہم ان کی گورننس پہ نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ کارپوریٹ گورننس کے کوڈ ہونے چاہیے۔ تو کارپوریٹ گورننس کے کوڈ ڈیولپ کیے گئے کہ جناب کیا چیف ایگزیکٹو کر سکتا ہے، کیا چیئرمین کر سکتا ہے، کیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کر سکتا ہے، کیا سی لیول ایگزیکٹوز کر سکتے ہیں۔ سی لیول ایگزیکٹوز کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف مارکیٹنگ آفیسر، چیف اسٹریٹجی آفیسر، چیف فائنینشیل آفیسر، چیف سپلائی چین آفیسر،
یہ جو چیف ایگزیکٹو اور اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ڈائریکٹ رپورٹرز ہوتے ہیں وہ سی لیول ایگزیکٹوز کہلاتے ہیں. تو سی لیول ایگزیکٹو کا کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہوگا، ہائرنگ میں ٹرانسپیرنسی کیسے ہوگی، پروکیورمنٹ میں ٹرانسپیرنسی کیسے ہوگی، اور باقاعدہ کارپوریٹ سیکرٹری کا کورس ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ہوتا ہے. اور کارپوریٹ سیکرٹری کے اس کورس میں چیف ایگزیکٹوس کو، ڈائریکٹرس کو، سی لیول ایگزیکٹوس کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ ٹرانسپیرنٹ کارپوریٹ گورننس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. اور بہت سارے اب لاز بھی بن گئے. جیسے امریکہ میں ساکس اسٹینلے آربن لا کہلاتا ہے. تو وہ لا بنا جس میں انہوں نے اکاؤنٹنگ کے جو لاز ہیں اس کو زیادہ اسٹف کیے، زیادہ اسٹرکٹ کیے، رپورٹنگ ریکوائرمنٹ کو زیادہ بڑھا دیا تاکہ کارپوریٹ اسکینڈلز نہیں بنے. یہ کارپوریٹ اسکینڈل بننے سے ایک تو انویسٹر کا ٹرسٹ خراب ہوتا ہے، کسٹمرز کا ٹرسٹ خراب ہوتا ہے، کنٹری کا امیج خراب ہوتا ہے، اور پھر لوگ شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنے سے گھبراتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کا اپنا پیسہ نہیں لگا ہوا ہوتا ہے، بلکہ پبلک ان کا پیسہ لگاتی ہے ان کمپنیز کے اوپر اسٹاک ایکسچینج میں، اور اس پیسے سے وہ بزنس کرتے ہیں. دے آر بیسیکلی کسٹوڈین آف دیٹ بزنس. چیف ایگزیکٹو ہو گیا یا ڈائریکٹرز ہو گئے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہو گئے، چیئرمین ہو گیا، تو یہ سب کسٹوڈین ہیں. تو یہ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایمانداری سے مینج کریں. تو اس لیے اب دنیا میں اس کے اوپر زیادہ کام ہو رہا ہے. ایتھیکل ڈائلیما یہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم جناب سر. آپ اگر جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، الحمد للہ سر. آپ لوگوں کا مڈ ٹرم کیسا تھا؟ اٹ واز ایزی؟ جی سر ٹھیک تھا سر. اوکے، کسی کو مشکل تو نہیں لگا تھا؟ نہیں نہیں سر ٹھیک تھا. ٹھیک تھا، چلو گڈ، اچھی بات ہے. آئی ہوپ کہ نیکسٹ ویک میں اسے انشاءاللہ چیک کر لوں گا. ٹھیک ہے اوکے. سر ٹھیک. تو یہ ایتھکس میں آپ جب کسی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کے اوپر پریشر، آپ کو بہت سارے کام لوگ دیتے ہیں. اچھا، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ نارمل ہوتے ہیں، آپ کے جاب ڈسکرپشن کے مطابق ہوتے ہیں اور بالکل لیگل ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہوتا. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ تھوڑا سا آؤٹ آف دا وے آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور کچھ کام میں بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے ڈیویٹ کرنے کے کر کے آپ کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کر دیں، مجھے فیور دے دیں. جیسے یہ سب بڑا کامن ہے کہ یار وہ انٹرویو پینل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو فلاں بندہ میرا بھتیجا ہے، ذرا آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. تو اب مجھے کوئی اگر کہہ دے، میں انٹرویو پینل میں بیٹھا ہوا ہوں، اب کوئی صاحب کہہ دیں کہ فلاں لڑکا بھی اس کے اندر ہے، آپ ذرا دیکھ لیجیے گا، وہ میرا بھتیجا ہے. اب ناؤ آئی ایم فیسنگ این ایتھیکل ڈائلیما کہ میں اپنے کمپنی کے انٹرسٹ کو سرو کروں یا جو پرسنل ریکویسٹ آئی ہے اس کو سرو کروں. اور ظاہر ہے کہ جب میں ایتھیکل لائنس پہ صحیح چلتا ہوں تو میں اس آدمی کی ریکویسٹ کو انٹرٹین نہیں کروں گا، بلکہ اپنے آرگنائزیشن کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کروں گا. تو یہ ہے وہ ایتھکس کی لائن. یہ تو بالکل واضح لائن ہے جہاں پہ آپ سے کراس کر دیتے ہیں، لوگ کراس کر جاتے ہیں. کچھ لائنز ایسی ہوتی ہیں جس میں اتنا زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہو سکتے آپ. جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ یہ ذرا 2 پیج مجھے پرنٹ کر کے دے دیجیے، اور وہ اس کا پرسنل پرنٹ ہو. تو اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت تو آرگنائزیشن میں چلتی رہتی ہیں. اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم لوگوں کو اس کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیں یا لوگوں کو اس کے اوپر ریپریمانڈ کرنے شروع کر دیں تو آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ جو ہے بہت زیادہ خراب ہو جائے گا. لوگ ہر کام ڈر کے کریں گے اور پھر کام کریں گے ہی نہیں. اس لیے ایتھکس کا ایک نارمل لیول مینٹین رکھنا چاہیے، اور لوگوں کو بتاتا رہنا چاہیے جناب ہمارے مورل پرنسپلس کیا ہیں، ویلیوز کیا ہیں، اور ہم کن چیزوں کو اچھے سمجھتے ہیں، کن چیزوں کو برا سمجھتے ہیں، اور وی فالو دیز گائڈ لائنس. یہ کہلاتے ہیں ایتھیکل ویلیوز آرگنائزیشن کے. اچھا، اس کے بعد ایتھکس اینڈ لا میں جو ہے تھوڑا سا فرق ہے. مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان ایتھیکل ہوتی ہیں، لیکن عام طور پہ لا ان کو اس کے اوپر گریپ نہیں کرتا. تو اس لیے لا کی باؤنڈری تھوڑا آگے جا کر کے آتی ہے، ایتھکس کی باؤنڈری اس سے پہلے ہوتی ہے. جیسے آپ کوئی صاحب اگر کسی معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی لا ان کو پولیس والے پکڑ کے نہیں لے جائے گا،
یا آپ کی برائی انہوں نے کہیں پہ کر دی جا کر کے، غیبت کر دی جس کو ہم کہتے ہیں، بیک بائٹنگ کر دی، تو اس کے اوپر کوئی پولیس کیس نہیں بنتا. یہ ایک ایتھیکل معاملہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. دس از رانگ، دس از مورلی بیڈ. تو لا اس وقت ان ایکٹ آتا ہے جب کوئی مٹیریل انجری کسی صاحب کو ہو ریپوٹیشن کے معاملے میں یا ان کے مٹیریل کے معاملے میں، تب لا پھر ان ایکشن آتا ہے. اچھا، لا بھی ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جناب چوری کے اوپر بھی سزائے موت ہو جاتی تھی یورپ کے بعض علاقوں میں. پھر اس کے بعد اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی صورت میں سزائے موت ہوتی ہی نہیں ہے. چاہے کوئی صاحب کسی 20-25 آدمیوں کو فائرنگ کر کے مار دیں تو زیادہ سے زیادہ جو ان کو پنشمنٹ ملتی ہے دیٹ از پنشمنٹ فار لائف ملتی ہے، یا 14 ایئرس کی پنشمنٹ ملتی ہے. تو لا بھی ود دا پیسز آف ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے. کہ بہت ساری چیزیں جو پہلے ایتھیکل سمجھی جاتی تھی اب انیتھیکل سمجھی جاتی ہیں. پہلے انیتھیکل سمجھی جاتی تھی، اب اس کو ایتھیکل سمجھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ پہلے سگریٹ پینے کو کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی. لوگ سمجھتے تھے، لوگ جو ہے وہ سنیما ہال میں سگریٹ پیتے تھے اور کیفیز میں سگریٹ پیتے تھے، پب میں سگریٹ پیتے تھے، ہوٹلز میں سگریٹ پیتے تھے، گھر میں سگریٹ پیتے تھے. اب اس کو ایتھیکل نہیں سمجھا جاتا. اب کوئی صاحب اگر گھر میں سگریٹ پیتے ہیں یا بچوں کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں جناب یہ آپ کوئی اچھا کام نہیں کر رہے، کیونکہ آپ جو اسموکنگ کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہیلتھ کو خود بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اور پھر جو یہ بچے ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان کی امیونٹی کمزور ہے تو یہ بچے بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہے، تو پلیز ریفرین فرام دس. تو یہ ایتھیکل ویلیوز میں فرق آیا ہے. پہلے جو ہے خواتین کو جو ہے جاب کے اندر جانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، پوری دنیا میں نہیں اچھا سمجھا جاتا تھا، صرف پاکستان کی بات نہیں ہے. اب تو پاکستان میں بھی اس کی ایکسیپٹنس آ گئی ہے. اب اس کو انیتھیکل نہیں سمجھا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ایک زمانہ تھا کہ جب بچے بھی لیبر میں جاتے تھے، بچے بھی چائلڈ لیبر واز نارمل، اس کو انیتھیکل نہیں سمجھا جاتا تھا. اب اس کو ہائیلی انیتھیکل سمجھا جاتا ہے کہ جناب بچہ ہے، اس کو تو پہلا رائٹ یہ ہے کہ اس کو اسکول جانا چاہیے، اور جب وہ 18 ایئرس کی ایج پہ آ جائے، ایج آف میچیورٹی پہ آ جائے تو پھر اس سے وہ کام کرے تو ٹھیک ہے. تو اس لیے ایتھیکل ویلیوز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب آج کل کون سا بیہیویئر ایتھیکل ہے اور کون سا بیہیویئر ایتھیکل نہیں ہے. ابھی جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہالینڈ رکھنا لیگل ہے، اور وہاں پہ شاپس میں بکتی ہیں یہ جو ہیروئن وغیرہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو ایڈوکیسی کر رہے ہیں رائٹ ٹو چوز کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ سٹیزنس کے پاس رائٹ ٹو چوز ہونا چاہیے. اور اگر وہ میریجوانا پہلے چوز کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیوں بائی لا اللیگل قرار دیں. اسی طریقے سے امریکہ میں بہت ہی ریلیکسڈ گن لاز ہیں. آپ کسی بھی سائز کا گن خرید سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، جتنے چاہیں گنز خرید سکتے ہیں. وہاں پہ حالانکہ گن وائلنس ہوتے ہیں، ہر سال 51,000 لوگ اس میں مرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اس کو اللیگل نہیں کیا گیا. اور اسی طریقے سے امریکہ کے بعض اسٹیٹس ہیں، بعض شہر ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ الکوہل اللیگل ہے. سالٹ لیک سٹی میں الکوہل اللیگل ہے، تو باقی پورے امریکہ میں لیگل ہے. تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی لاز ویری کرتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہے ان ایتھیکل ہے شراب پینا، یورپ اور امریکہ میں نارمل ہے، ڈیسنسی سمجھا جاتا ہے. اور وہ شام میں عام طور پہ یہ تھوڑا بہت پیتے ہیں. ایتھیکل ویلیوز کا بھی کنٹری ٹو کنٹری سر بیسڈ. یہ ایتھیکل لاز جو ہے یہ مطلب کنٹری ٹو کنٹری وہ ویری کرتا ہے، یا پھر وہ فرم ٹو فرم، مطلب یہ فرمس کے اندر اپنے رولز بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ الاؤ نہیں ہے؟ دیکھیے کنٹریز کے اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں، اینڈ وی نیڈ ٹو ریسپیکٹ آل دوز رولز. اور ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. جیسے امریکہ میں کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دی گئی ہے، پاکستان میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. اگرچہ پاکستان میں آپ کیپٹل پنشمنٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں ہیزیٹنٹ رہتے ہیں یہ، کیونکہ دنیا سے پریشر آتا ہے.
لیکن کیپٹل پنشمنٹ آپ نے ختم نہیں کیا. لیکن وہ امریکہ میں یورپ میں اس کو ہائیلی انیتھیکل سمجھتے ہیں کہ جناب کوئی آدمی کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کرے، آپ اس کی لائف ہی سیز کر دیں گے تو آپ نے تو اس کو اپرچونیٹی ساری ختم کر دی تو اپنے آپ کو ٹھیک کرے، ریفارم کرے. تو وہاں پہ وہ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں. ایک زمانے میں امریکہ میں کیپٹل پنشمنٹ ہوتی تھی، اور اتنی زیادہ کیپٹل پنشمنٹ ہوتی تھی برٹن میں. 1830 میں برٹن میں لاز تھے کہ 350 ڈفرینٹ کرائمز میں لوگوں کو سزائے موت دے دی جاتی تھی، جس میں سے شیپ اسٹیلنگ بھی ایک کرائم تھا. کسی کی کوئی بھیڑ چوری کر لے اس کے اوپر بھی سزائے موت دے دی جاتی تھی. اب اس کو ایتھیکل نہیں سمجھا جاتا ہے. یہ ویری کرتا ہے، ٹائم ٹو ٹائم ویری کرتا ہے، کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے، ایون اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کرتا ہے. امریکہ میں ڈفرینٹ اسٹیٹس میں ڈفرینٹ لاز ہیں. جیسے ایک زمانے میں آج سے 50 سال پہلے، بہت زیادہ دور کی بات نہیں ہے، 50 سال پہلے جو ہے وہ سلیوری کو لیگل سمجھا جاتا تھا، اس میں کوئی انیتھیکل بات نہیں تھی. اسی طریقے سے ڈسکریمنیشن کو وہ اپنا رائٹ سمجھتے تھے کہ کالوں کا سنیما ہال الگ ہے، گوروں کا سنیما ہال الگ ہے، جس بینچ پہ گورا بیٹھے گا اس بینچ پہ کالا نہیں بیٹھ سکتا. اور بہت ہی سیویئر قسم کی وہ جو ہے پریکٹسز تھی ڈسکریمنیشن کی. لیکن اس زمانے میں کوئی بھی ریز نہیں کرتا تھا، ایون کالے بھی ریز نہیں کرتے تھے کہ یہ انیتھیکل ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا نہیں جناب یہ تو صحیح بات نہیں ہے، یہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، اس کا بھی بلڈ ریڈ ہے، اس کا بھی بلڈ ریڈ ہے، اس کے جسم میں میلانائن زیادہ ہے اس لیے وہ بلیک کلر کا ہے، اس کے جسم میں میلانائن کم ہے تو وہ وائٹ کلر کا ہے. تو یہ اس نے اپنے آپ کو تو بنایا نہیں ہے، تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہے. آہستہ آہستہ دنیا سے ڈسکریمنیشن ختم ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو جس نے ڈسکریمنیشن ختم کی، کیا نام تھا اس کا، 28 ایئرس وہ جیل میں رہا اس کے لیے. تو نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا. نیلسن منڈیلا. نیلسن نیلسن منڈیلا منڈیلا سر. سر. نیلسن منڈیلا وہ بالکل پیسفل اس نے اپنی موومنٹ چلائی، اور وہ اسی بات کے خلاف تھا کہ جناب آپ یہ ڈسکریمنیشن کیسے کر سکتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ان کو ڈسکریمنیشن ساؤتھ افریقہ میں ختم کرنی پڑی، ورنہ ابھی سر سے آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اوکے اوکے سر، تھینک تو آج سے 20 سال پہلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے ساتھ کوئی کھیلتا نہیں تھا، کیونکہ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ ڈسکریمنیشن کرتے تھے اور دنیا اس کو کنڈیم کرتی تھی. ابھی جیسے مثال کے طور پہ فلسطین میں بہت سارے ایکسیسز ہوتے ہیں، ہم اس کو بہت غلط سمجھتے ہیں، لیکن ویسٹرن ورلڈ اس کو غلط نہیں سمجھتا، ویسٹرن ورلڈ اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو پوائنٹ آف ویو کا بھی فرق ہوتا ہے. جو چیز میرے لیے ان ایتھیکل ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے ان ایتھیکل نہ ہو، مگر وہ پھر تو اس لیے آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ ایک کامن باؤنڈری ڈیفائن کرتی ہیں جو کہ پوری دنیا میں کامن اور وہ ایکسیپٹیبل ہو، تو وہ ایتھکس کارپوریٹ ایتھکس کہلاتی ہے. اور زیادہ تر آرگنائزیشنز میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ جناب یہ ایتھکس کی ویلیو ہم پورے دنیا میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے جھوٹ بولنا بری بات ہے، بیک بائٹنگ کرنا بری بات ہے، برائبری بری بات ہے، لا توڑنا جو اس ملک کا لا ہے وہ بری بات ہے. تو یہ وہ ویلیوز ہیں جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. وہ یہ نہیں کہے گا کہ جناب لا توڑنا بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی پاکستان میں رانگ سائڈ سے جا رہا ہے تو پاکستان میں چونکہ اتنا کامن ہو گیا ہے یہ کہ کوئی اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے یہ کوئی لا بریک کر رہا ہے. کوئی ریڈ سگنل سے نکل جائے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں کہ لا بریک کر رہا ہے. اگر بیسیکلی تو یہ انیتھیکل ہے. انیتھیکل کیا، اللیگل ہے، یہ پنشیبل کرائمز ہیں. جو پنشیبل کرائمز ہوتے ہیں وہ انیتھیکل سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا، اب اسٹیک ہولڈرز اور ایتھکس کا مسئلہ کیا ہے؟ اسٹیک ہولڈرز کون ہوتے ہیں پہلے تو آپ یہ بتائیے آرگنائزیشن کے. جی، اسٹیک ہولڈرز وہ سر لوگ ہوتے ہیں. امپلائی ہوتے ہیں، جی جس جو پروڈکٹ کسٹمر یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور کیا کہنا ہے سر وہاں کی جو عوام ہوتی ہے. پبلک سر ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ تمام لوگ ہوتے ہوتے ہیں. ہیں. سر وہ جی، تمام لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے آرگنائزیشن سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب اسٹیک ہولڈرس کہلاتے ہیں. ویری گڈ. صرف امپلائیز ہی نہیں ہوتے، جی صرف جی جی کسٹمرز ہی نہیں ہوتے، وہ تمام لوگ ہوتے ہیں جن کا ان میں کوئی نہ کوئی شیئر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے وہ لوگ جوائنٹ ہوتے ہیں اس آرگنائزیشن سے، وہ سب جی. اسٹیک ہولڈرس یعنی کہلاتے آرگنائزیشن کے ایکشن سے ان کے ہیں. اوپر بالکل. پازیٹیولی یا نگیٹیولی کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہوتا ہے تو دے آر اسٹیک ہولڈرس. اسٹاک ہولڈرس وہ ہوتے ہیں جن کا پیسہ لگا ہوا ہوتا ہے.
لیکن اسٹیک ہولڈرز وہ ہوتے ہیں جو کہ کمپنی کے ایکشن کی وجہ سے پازیٹیولی یا نیگیٹیولی ان کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. وہ اسٹاک ہولڈرز ہو سکتے ہیں, مینیجرز ہو سکتے ہیں, امپلائیز ہو سکتے ہیں, سپلائرز ہو سکتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز, کسٹمرز, کمیونٹی, سوسائٹی, پوری نیشن, پورے اسٹیٹ ہو سکتا ہے, پوری دنیا ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ کے پروڈکٹ کو پوری دنیا میں کسی نے یوز کیا, اس کی وجہ سے کوئی نگیٹو امپیکٹ آ گیا, تو پوری دنیا اس کے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتی ہے. تو اسٹیک ہولڈر کا رینج بہت وائڈ ہوتا ہے. اچھا, کچھ بہت نیئر اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, کچھ بہت فار اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو ان کے اوپر بہت کم امپیکٹ پڑ سکتا ہے آپ کے پروڈکٹ کے. ہم ان ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز کو لیتے ہیں جن کے اوپر آپ کا امپیکٹ, ایکشن کا امپیکٹ پڑتا ہے, وہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز کہلاتے ہیں. اچھا, اسٹیک ہولڈرز کا ایتھیکل ڈائلیما کیا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کی جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ اپوزٹ ہوتے ہیں, اپوزٹ ہو سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جو اسٹاک ہولڈرز ہے, جس نے شیئر لگایا ہے, اس کو آبجیکٹیو تو یہ ہوگا کہ بھائی مجھے آپ پروفٹ میکسیمائز کر کے دیں. تو جب آپ پروفٹ میکسیمائزیشن کریں گے تو دوسرے جو شیئر اسٹاک اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اوپر نگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ سپلائرس کو بہت اسکویز کر کے پرائس نیگوشیٹ کریں گے, جس کی وجہ سے سپلائرس کو مارجن نہیں ملے گا یا کم ملے گا. 2-3 سال بعد جا کے سپلائر بینکرپٹ ہو سکتا ہے, وچ از ناٹ گڈ. آپ اپنے امپلائیز کو پراپر سیلری نہیں دے رہے ہوں گے, دس ٹو از ناٹ ویری گڈ, کیونکہ آپ ایک ہی اسٹیک ہولڈر پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں جو شیئر ہولڈرز ہیں, جو اسٹاک ہولڈرز ہیں. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایتھیکلی آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کے جو کلیمز ہیں آرگنائزیشن کے اوپر, اس کو ریزنیبلی مینیج کریں. آئیڈیلی کوئی بھی مینیج نہیں کر سکتا, تمام اسٹیک ہولڈرز کو کوئی بھی خوش نہیں رکھ سکتا, لیکن آپ کی پریکٹسز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز اگر کوئی کوشچن کریں تو آپ اس کو ریزنیبل وے میں ڈیفینڈ کر سکیں, ڈیفائن کر سکیں اور بتا سکیں واٹ از اوور پالیسی. اسی لیے آرگنائزیشنز اب پروفٹ میکسیمائزیشن پہ کام نہیں کرتے, بلکہ پروفٹ آپٹیمائزیشن پہ کام کرتے ہیں. اور ایک باٹم لائن پہ کام نہیں کرتے بلکہ 3 باٹم لائن پہ کام کرتے ہیں. باٹم لائن پروفٹ کو بولتے ہیں. باٹم لائن کیوں کہتے ہیں؟ کہ پورا انکم اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے, اس میں ریونیو ہوتا ہے, اس میں سارے ایکسپنسز ہوتے ہیں, اینڈ میں نیٹ پروفٹ لکھا ہوا ہوتا ہے. جو سب سے آخری لائن ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ پروفٹ کیا ہے, اس لیے اس کو باٹم لائن کہتے ہیں. تو آپ باٹم لائن پروفٹ ہو گیا, لیکن آپ آرگنائزیشن ایک باٹم لائن کو نہیں بلکہ 3 باٹم لائن کو فالو کر رہے ہیں. وہ 3 باٹم لائن کیا ہے؟ ایک باٹم لائن تو ہو گیا پروفٹ, دوسرا باٹم لائن ہو گیا انوائرمنٹ, کہ آپ انوائرمنٹ کو ہارم کر کے اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کو انوائرمنٹلسٹ بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گے اور آپ کے اگینسٹ ایکشن لیں گے. گورنمنٹ بھی آپ کو اچھا نہیں سمجھیں گی, کیونکہ انوائرمنٹ کے لاز ہیں. تو اس میں انوائرمنٹ کے کچھ لاز تو ایسے ہیں جس میں آپ ایتھیکل باؤنڈریز کراس کرتے ہیں, کچھ لاز ایسے ہیں جس کے اندر آپ لیگل باؤنڈریز بھی کراس کر جاتے ہیں. تو آپ کو دونوں باؤنڈریز کراس نہیں کرنا چاہیے. انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اب بہت ساری آرگنائزیشن انوائرمنٹ کے پروٹیکشن کے لیے کیسے کام کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر اگر ان کے پروڈکٹ کے اندر پانی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آپ ایسے میتھڈز بنا رہے ہیں جس کے ذریعے سے ان کے اندر پانی کم یوز ہو. جیسے ایک ٹی شرٹ بنانے کے لیے 400 لیٹر پانی خرچ ہوتا ہے, تو نائکی نے اب ایسا پروسیس ڈیولپ کیا ہے تو ایک ٹی شرٹ بنانے میں 1 لیٹر پانی خرچ کرتے ہیں, یعنی 399 لیٹر واٹر کی انہوں نے سیونگ کی ہے. اس لیے کہ وہ انوائرمنٹ کو ہارم نہیں کرنا چاہتے. اگر یہ سارے ریسورسز آج ہم یوز کر لیں گے تو جو ہمارے بعد آنے والی جنریشنز ہیں وہ کیا یوز کریں گے؟ ہمیں ان جنریشنز کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں انوائرمنٹ کی سسٹینیبلٹی پہ کام ہو رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر دنیا میں پولیوشن کی وجہ سے کیا ہوا ہے, کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, اوزون لیئر ڈپلیٹ ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے کینسر اور دوسرے طرح کے مرض ہو رہے ہیں, اسکن کے پرابلمز ہو رہے ہیں لوگوں کو آسٹریلیا میں, امریکہ میں. تو اب جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کہ جناب آپ اپنے انوائرمنٹ کو پرزرو کریں تاکہ اوزون لیئر واپس ٹھیک طریقے سے بن سکے. اور جو دنیا کے لوگ پرابلم میں آ رہے ہیں, ابھی دیکھیں جو اتنا زیادہ سیلاب آیا ہے پاکستان میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا ہے. اور کلائمیٹ چینج کیوں ہوا؟ کیونکہ لوگ انوائرمنٹ کو رسپیکٹ نہیں کرتے. انوائرمنٹ ایک آپ کا اسٹیک ہولڈر ہے اور آپ اس کو ڈیو ریسپیکٹ نہیں دیتے ہیں, تو انوائرمنٹ پھر اپنے طریقے سے چیزوں کو ٹھیک کرتا ہے. انوائرمنٹ آپ کا دوسرا باٹم لائن ہو گیا. اور تیسرا باٹم لائن ہو گیا آپ کا سوشل ویلیوز یا
جس کے اندر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، وومن رائٹس کو پوری طریقے سے کریں گے، لیبر چلڈرن رائٹس کو پوری طریقے سے مینیج کریں گے، تو وہ سوشل سسٹینیبلٹی کہلاتا ہے. تو 3 باٹم لائنز ہیں جس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی، سوشل سسٹینیبلٹی اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی، ان 3 چیزوں پہ کام کرتے ہیں. یہ آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کے بارے میں پھر آگے بک میں ڈسکشن ہے کہ اسٹیک ہولڈرز آپ کے ایکشن سے کس طریقے سے ان کو پریشانی ہوتی ہے یا بہتر ہوتا ہے. تو اب یہ انہوں نے اس میں بل گیٹس کی تعریفیں کی ہیں کہ بل گیٹس نے بیسیکلی مائکروسافٹ کا اونر تھا، اب تو مائکروسافٹ کے اندر اس کا صرف 1% شیئر رہ گیا ہے. تو اس نے اپنے پیسوں سے بل گیٹس فاؤنڈیشن بنا دیا ہے، اور جو بھی اس کو اس میں سے پروفٹ آتا ہے وہ دنیا میں مال نیوٹریشن، ملیریا، ٹیوبرکلوسس، ایڈس، ان سب کے لیے کام کر رہا ہے. اور ابھی پولیو کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اس نے. اچھا، پوری دنیا میں بل گیٹس فاؤنڈیشن نے پولیو کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھیں کہ پولیو کو تقریباً ایریڈیکیٹ کر دیا ہے. پاکستان میں بھی ہر سال 2-3 کیسز نکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے سارے بچوں کو پھر سے پولیو کے قطرے پلانے پڑتے ہیں. تو بل گیٹس فاؤنڈیشن اس میں سپورٹ کر رہا ہے. اس طرح دنیا میں اور بہت سارے فلانتھراپسٹ ہیں جو کہ بہت پیسے کماتے ہیں، اور وہ پیسے کا بہت بڑا پورشن پھر فلانتھراپک ایکٹیویٹیز میں اسپینڈ کر دیتے ہیں. جن کی ذمہ داری ہے بیکاز وہ ویلتھ جنریٹ کرتے ہیں، ویلتھ کو اپنے پاس کنسنٹریٹ کرتے ہیں، اس کا کچھ پورشن وہ خرچ کرتے ہیں. اسی طریقے سے مینیجرز بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ مینیجرز اگر صحیح ایکشن نہیں لیتے ہیں. یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے کہ ایک صاحب ہیں راجت کمار گپتا، یہ بیسیکلی انہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ کے اوپر ان کو سزا ہوئی تھی. انسائڈر ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ کسی کمپنی نے کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، تو جب کوئی بہت بڑا پروجیکٹ شروع کرنا ہے، اس کی جیسے ہی خبر بریک ہوگی تو ان کے شیئر کی ویلیو بڑھ جائے گی، کیونکہ لوگ کہیں گے یار اب یہ تو کمپنی زیادہ ویلیو کی ہو جائے گی. تو انسائڈرز کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، وہ پہلے سے شیئرز خرید کے رکھ لیتے ہیں، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے ان کے شیئر کی ویلیو 1.5 ٹائمز ٹوائس بڑھ جاتی ہے، تو سیل کر دیتے ہیں، تو یہ راتوں رات امیر بن جاتے ہیں. یہ انسائڈر ٹریڈنگ کہلاتی ہے. اور یہ خود نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کو ٹپ دے دیتے ہیں جو شیئر مارکیٹ میں کام کرتا ہے. ایز اے ریزلٹ وہ پروفٹ کما لیتا ہے، پروفٹ کما کے ظاہر ہے ان کو بھی کچھ oblige کرتا ہے. تو انسائڈر ٹریڈنگ از انلیگل. تو پہلے ان سب پہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہوتی تھی، اب لوگوں کو باقاعدہ چیف ایگزیکٹو وغیرہ کو ہتھکڑیاں لگتی ہیں امریکہ اور یورپ میں. اب بہت ساری چیزوں کے اوپر وہ خود بھی اسی لیے سدھرنا شروع ہو گیا، کیونکہ کوئی بھی چیف ایگزیکٹو نہیں چاہے گا کہ اس کو ہتھکڑی لگے. اب ایک اور جو مسئلہ امریکہ میں تو سب سے زیادہ ہے، جو یورپ میں اس سے کم ہے اور جاپان میں تو یہ مسئلہ بالکل نہیں ہے، وہ ہے سی ای اوز کی پے. آپ اگر امریکہ میں اور یورپ میں، امریکہ میں خاص طور پہ بڑی بڑی کمپنیز کے سی ای اوز کے پے دیکھیں، اسکیل پے، پیز اینڈ پرکس دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. کسی کی پتہ چلا کہ $100 ملین سیلری ہے، کسی کی $500 ملین سیلری ہے پر اینم. اور وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ چیف ایگزیکٹو چونکہ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے ہوتے ہیں. پبلک لمیٹڈ کمپنیز ان کمپنیز کو کہتے ہیں جن کے شیئر پبلک کے پاس ہوتے ہیں. جیسے یونیلیور پاکستان ہے، بیسیکلی اس کے شیئر پاکستان کے لوگوں کے پاس ہے، اور جو یونیلیور کا چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایک پیڈ چیف ایگزیکٹو ہے. اب لیکن وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی اپنی مرضی سے لے آتا ہے، چیف ایگزیکٹو خود ہی ہے، تو بورڈ آف ڈائریکٹر سے اپروو کرا کر کے اپنی سیلری 4 ٹائمز کر دے، 5 ٹائمز کر دے. پاکستان میں تو پھر بھی سیلریز کا وہ لیول نہیں ہے جو امریکہ میں ہے. میں نے بتایا نا $100 ملین، $200 ملین اس طرح کی سیلریز ہوتے ہیں، پھر ان کے بونسز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ پاکستان میں بھی دیکھیں تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی چیف ایگزیکٹو کی سیلری ہے $2.5 کروڑ پر منتھ. موبی لنک کے چیف ایگزیکٹو کی سیلری ہے $2.5 کروڑ پر منتھ. آپ کا الائٹ بینک کے چیف ایگزیکٹو کی بھی اتنی سیلری ہے.
تو ہمارے یہاں بھی چیف ایگزیکٹو 2 کروڑ 2.5 کروڑ پی این جی کی چیف ایگزیکٹو کی اتنی سیلری ہے پر منتھ ارن کرتے ہیں. تو امریکہ میں تو خیر اس سے بھی بہت زیادہ ہے. تو چیف ایگزیکٹو کو ہائیلی پے کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت سارے ریزلٹس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں اور دیٹ کیپس دیم موٹیویٹیڈ کہ وہ بھائی کمپنی کے لیے اچھائی کے لیے کام کریں. لیکن جب سے 2008 کا ریسیشن آیا تو لوگوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر اعتراض کیا کہ بھائی چیف ایگزیکٹو کی سیلریز کو بہتر کیا جائے. امریکہ میں جو ہے چیف ایگزیکٹو کی سیلری میں اور بگننگ لیول ایگزیکٹو کی سیلری میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک جو انٹری لیول ایگزیکٹو ہے اس کو $70-80 ہزار ملتے ہیں جبکہ چیف ایگزیکٹو $100 ملین لے رہا ہوتا ہے. جاپان میں چیف ایگزیکٹو کی سیلری $2 لاکھ $3 لاکھ پر اینم ہوتی ہے. دنیا چیف ایگزیکٹو کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ امریکہ میں بہت زیادہ ہے. تو یہ بالکل انتھیکل ہے تو اس لیے وہاں پہ بھی ان کو اب سیدھا کیا جا رہا ہے. اچھا نان پروفٹ آرگنائزیشن کون سے ہوتے سر ہیں؟ اسکول اس کو کالجز کہتے ہیں اور نان پروفٹ ہاسپٹلس وغیرہ آرگنائزیشن. جو کہ این جی اوز کہلاتی ہیں نا جو ان کو کہتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن. کوئی بھی آرگنائزیشن جو پروفٹ کے لیے کام نہیں کر رہا وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہوتا یس ہے. سر. ہمارے یہاں جیسے سٹی اسکول ہے یا بیکن ہاؤس ہے یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن نہیں ہے, یہ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. اچھا. لیکن ہمارے یہاں جیسے ایدی سینٹر ہے یہ نارتھ ایدی فاؤنڈیشن ہے پورا, یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. یہ لوگوں سے ڈونیشنز لیتے ہیں اور مختلف چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ان کا جو پرپس ہوتا ہے سوشل ویلفیئر. ان کا یس سر پرپس سوشل ویلفیئر انسٹیٹیوشنز. جی ان کا پرپس پروفٹ کمانا نہیں ہوتا. جی جے ڈی سی بھی ہے وہ بھی آپ کا ایک ناٹ فار پروفٹ سر آرگنائزیشن ہے. سیلانی ہو گیا چھپا ہو گیا یہ ہے سارے. سیلانی ہے فاطمید فاؤنڈیشن ہے, یہ سب مختلف ایریاز میں کام کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاسپٹلس کا نیٹ ورک ہے چھیپا ہے یس جو ڈاکٹر انڈس ہاسپٹل یہ بھی ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو یہ آرگنائزیشنز جو ہے لوگوں کے ڈونیشنز پہ کام کرتے ہیں. اور امریکہ میں پھر جب ان کی اسکروٹنی کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈونیشن کا 70-80% تو اسٹاف کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے اور ہارڈلی 20-30% جو ہے وہ لوگ جس پرپز کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی ہے وہ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. تو اس کی اسکروٹنائز کر کے اس کو بھی کافی بہتر کیا گیا. اس کے اوپر بھی رولز اور ریگولیشن لے کر آئے ہیں. لوگ مساجد کو بہت چندے دیتے ہیں, چرچز کو بہت چندے دیتے ہیں. یہ سب ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے. تو یہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے اب ان کو انڈر ریگولیشن لے کر آیا گیا. پہلے کوئی کیئر بھی نہیں کرتا تھا کہ مسجد کتنا چندہ جمع کر رہے ہیں اور کہاں خرچ کر رہے ہیں. اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چرچز کتنا چندہ جمع کر رہے ہیں, کہاں خرچ کر رہے ہیں, یہ سب پہ کام ہو رہا ہے. تو اس کے لیے وائس ڈسٹرب ہے. حالانکہ میں نے تو اب آپ کو اس کے اوپر لگا دیا ہے موبائل ڈیٹا پہ. آپ کی طرف بھی ایشو ہو سکتا ہے, ذرا پلیز چیک کر لیجیے. تو سربیز آکسلے ٹائپ آکسلے ریگولیشن جو ہے ساکس کہتے ہیں, یہ اسی وجہ سے آئی تھی تاکہ آرگنائزیشنس کو زیادہ اسکروٹنائز کر سکیں. اور امپلائیز بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سپلائرز اور ڈسٹریبیوٹرز بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اب یہ سیفٹی ان دا گارمنٹ انڈسٹری یہاں پہ بیسیکلی وہ اس واقعے کا ذکر ہے جو بنگلہ دیش میں 2013 میں ہوا تھا, جس میں وہاں پہ ایک رانا پلازا میں ڈھاکہ میں آگ لگ گئی تھی جسے 1132 ورکرز مر گئے تھے اور بہت 2500 انجرڈ ہوئے تھے. اور اس کے اندر جو ہے وہ پہلے سے پتا تھا کہ کریکس ہیں اور یہ بلڈنگ سروائیو نہیں کر سکتی ہے, پھر بھی اس کے اوپر کام کرتے رہے. تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ شور مچا تھا ویسٹ میں. کیونکہ ہمارے یہاں تو لوگ مر جاتے ہیں کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتے ہیں, ویسٹ میں بہت زیادہ شور مچا تھا کہ یہاں پہ تو وال مارٹ کے ٹی شرٹس بن رہے تھے اور ہمارے برانڈس بن رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ہم جو شرٹس خریدتے ہیں اس کے اوپر بنگالیز کے بلڈ اسٹینز ہیں اور یہ سویٹ شاپ میں بنتے ہیں, یعنی ایسی جگہ میں بنتے ہیں جہاں لوگوں کو بہت ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ میں کام کرایا جاتا ہے. وہ پسینے پسینے ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ہم وہ $10 میں وہ ٹی شرٹ خرید سکتے ہیں.
ورنہ اگر یہی ٹی شرٹ امریکہ میں بنے تو ہمیں $50 $60 کی پڑے. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ منظور نہیں ہے کہ ہم جو چیزیں یوز کریں اس کے اوپر لوگوں کے بلڈ اسٹین ہو, لوگوں کا خون پسینہ اس کے اوپر بہاؤ, بلکہ لوگوں کو ایک ریزنیبل انوائرمنٹ میں کام کرنے کا حق ملنا چاہیے پوری دنیا میں. تو اب آرگنائزیشنز اپنے سپلائرس کے لیے بھی رسپانسبل ہیں, تو وہ ان کا سوشل آڈٹ بھی کرتے ہیں اب اور انوائرمنٹل آڈٹ بھی کرتے ہیں. سوشل آڈٹ میں وہ یہی دیکھتے ہیں جناب یہ سوشل ویلیوز کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یو ایس اے کا جو سی ٹی پیٹ ہے وہ بیسیکلی وہ سی ٹی پیٹ کا دیکھ کے بتاؤ کس چیز کا ایبریویشن ہے, وہ کیا چلاتا ہے, ٹریڈ پریکٹس اگینسٹ ٹیررزم کچھ ایسا ہے. کسٹم ٹریڈ پارٹنرشپ اگینسٹ ٹیررزم, یہ ایک بہت بڑا سی ٹی پیٹ ایک بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے, اور یہاں سے اگر کوئی آرگنائزیشن رجسٹرڈ ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ ٹیررزم کے اوپر انہوں نے اچھے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں. اب یہ ایک قاعدہ بن گیا, جیسے پہلے ایک قاعدہ بن گیا تھا کہ کوئی آرگنائزیشن ISO 9000 سرٹیفائڈ ہے تو وہ بزنس بھی ایسے ہی آرگنائزیشن کے ساتھ کرتی تھی جو ISO 9000 سرٹیفائڈ ہو, اور اسی وجہ سے پاکستان کے بہت سارے بزنسز ISO 9000 سرٹیفائڈ ہوئے کیونکہ ان کا بزنس بہت سارا یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہے. اب سی ٹی پیٹ بھی اسی طریقے کے ارادہ نکل کے بن کے آ گیا ہے کہ کسٹم ٹریڈ پریکٹسز اگینسٹ ٹیررزم. وہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس طرح سے ان کی پریکٹسز ہیں کہ یہ ٹیررزم کے کو اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں, تو ان کی پوری لسٹنگ ہوتی ہے اور یہ آرگنائزیشنز ایک دوسرے کے ساتھ بزنس کرنے میں زیادہ سیف فیل کرتے ہیں. اب یہ نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن سی ٹی پیٹ سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں ان کو وہ زیادہ آپس میں لوگ بزنس کر رہے ہیں. یہ گیپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ جناب گیپ نے بھی اپنے امپلائیز کو کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے, اپنے سپلائرس کو کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے. تو یہ آپ پڑھیے گا کہ کیا کیا کوڈ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, ڈسکرمنیشن سے ریلیٹڈ ہے, چائلڈ لیبر, فورس لیبر, ویجز, ورکنگ آورس, یہ سب اب دنیا میں اسٹینڈرڈ ہے. اس میں اگر آپ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے تو یہ بھی ایتھکس کی وائلیشن ہے. اچھا سوپ مارکیٹ کیا ہے بھائی, سوپ مارکیٹ میں خاتون نے کام کرنا شروع کیا, انہوں نے ایک ایسی سوپ شاپ بنا لی ہے جہاں پہ وہ آرگینک سوپ بایو ڈیگریڈیبل انگریڈینٹس کے ساتھ بنا کر بیچ رہی ہیں. تو وہ خاتون زیادہ انوائرمنٹل فرینڈلی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, انوائرمنٹلی سیف پروڈکٹ بیچ رہی ہیں, اور یہ سوپ اگر جاتا ہے نہانے کے بعد گٹر میں تو اس سے انوائرمنٹ کو ہارم نہیں ہوتا. تو ان کے کانسیپٹ کی وجہ سے ان کا پروڈکٹ پاپولر ہو رہا ہے. آج کل جو لوگ بایو ڈیگریڈیبل, ریسائکل, انوائرمنٹلی سیف پروڈکٹس پہ کام کرتے ہیں دے گیٹ مور بزنس. اچھا کمیونٹی, سوسائٹی اینڈ نیشن میں یہ بتایا گیا کہ جناب آپ اگر اپنی کمیونٹی میں کہیں پہ کوئی کام کر رہے ہیں تو یو ایس اے کی بہت مشہور ٹیکسٹائل مل تھی, یو ایس اے میں ٹیکسٹائل تقریباً ختم ہو چکا ہے, لیکن وہ کچھ ٹیکسٹائل مل سے ایک ٹیکسٹائل مل بچ گئی تھی ایک شہر میں, اور وہ ٹیکسٹائل مل آگ لگنے کے بعد بالکل ختم ہو گئی. تو اس کے جو کمپنسیشن میں اونر کو $750 ملین ملے. تو اونر کے پاس آپشن تھا, اونر واز اولڈ ایج پرسن, 78 سے زیادہ کا تھا, تو $750 ملین لے کے ریٹائر ہو جاتا, آرام سے زندگی گزارتا. لیکن اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی لوگ جاب لیس ہوئے تھے ان کو وہ کنٹینیوٹی کے ساتھ سیلری دیتا رہا. $750 کے ساتھ اس نے دوبارہ سے انڈسٹری لگائی, اپنے لوگوں کو پراپر دوبارہ سے جاب دیا, جسٹ اس وجہ سے کہ وہ اپنی سوشل رسپانسبلٹی فیل کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو کہ اب جاب لیس ہو گئے ان کو دوبارہ سے جاب پہ لانا اس کی ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے. پھر اسی طریقے سے اب جو ہے اس طرح کے بھی مسائل پہ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ میک ڈونلڈ جو چکن گرو کر رہا ہے اس کا کیج سائز پراپر نہیں ہے, کیج سائز پراپر ہونا چاہیے.
کیونکہ وہ اگر کیج سائز پراپر نہیں ہے تو اس کا مطلب چکن کا کیج سائز اگر پراپر نہیں ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ کہ وہ چکن کو اچھے کنڈیشن میں نہیں رکھا جا رہا ہے، ان کو ایک ایسے کنڈیشن میں رکھا جا رہا ہے جو کہ آتا ہے اس کے اندر اینیمل ابیوز. جی اینیمل ابیوز. اینیمل ابیوز. جی بالکل اینیمل ابیوز میں آتا ہے وہ، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ دنیا میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے بہت سارے جو آپ بزنسز ہیں اس طرف بھی توجہ دے رہے ہیں، وہ اگر ان کے اوپر اینیمل ابیوز کا کیس بن جائے گا تو وہ پھر ان کا بزنس ڈاؤن ہو جائے گا. لوگ کہیں گے بھائی ہم نے ان سے کام نہیں کرنا، ہمیں ان کے پروڈکٹس نہیں خریدنے. اگر آپ لوگوں نے سوشل نیٹ ورک دیکھا ہو تو مارک زکربرگ کے اوپر فلم ہے. مارک زکربرگ نے اپنے ایک پارٹنر سے اس طرح جان چھڑائی تھی کہ اس کے اوپر اینیمل ابیوز کا چارج لگا دیا تھا. اس نے کچھ چکن پالے ہوئے ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا پینا نہیں دیتا ہے. وہ ہمارے یہاں شاید اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی بڑی چیز ہے، ہم لوگ بھی بہت کیئر کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، میں جاتا ہوں مارکیٹ تو دیکھتا ہوں تو بلیوں کے لیے وہ گوشت کلیجی اس طرح کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ ان کے گھر کے آس پاس جو بلیاں ہیں یا کتے ہیں ان کو وہ فیڈ کر سکیں. تو ہمارے یہاں بھی اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. کچھ لوگ نہیں رکھتے اس کا خیال، ہمارے یہاں لاز ایسے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ریلیجن ایسا ہے کہ ہم انسان، جانور، پرندے، درخت سب کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ تو ایتھیکل ویلیوز ہمارے یہاں بلٹ ہے. بہت سے لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. اب یہ ہے کہ جناب ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ کے لیے رولز کیسے بنتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے 4 طریقے بنائے کہ 4 طریقے سے آپ رول بنا سکتے ہیں. کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یوٹیلیٹیرین رول. یوٹیلیٹیرین رول یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی بزنس پروسیس کرتے ہیں تو اس بزنس پروسیس کا کچھ نہ کچھ نگیٹو سائڈ ہوتا ہے. کیا نگیٹو سائڈ ہوتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ اس کے اندر لکڑی یوز کر رہے ہیں، تو جب اگر آپ اس کے اندر ووڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ درخت کاٹیں گے، وچ از ناٹ گڈ. یا اس کے آپ جو پروسیس یوز کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر بہت اچھے مشین سب کچھ یوز کر رہے ہیں، پھر بھی انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں. تو لیکن اس انوائرمنٹ کو منیمم ڈیمیج کرنے کے بعد آپ کچھ ایسے گڈس پروڈیوس کرتے ہیں وچ از ان دا بینیفٹ آف دا سوسائٹی. تو سوسائٹی کے اس بینیفٹ کی وجہ سے وہ جو تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ یوٹیلیٹی ہے کہ جناب اس چیز کی چونکہ یوٹیلیٹی زیادہ ہے تو اس لیے اس کو کرنا چاہیے، جو اس کا تھوڑا سا نقصان ہے وہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. یہ یوٹیلیٹیرین رول کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پاور پلانٹس ہیں، جب پاور پلانٹس چلتے ہیں تو یہ کول یوز کرتے ہیں یا فرنس فیول آئل یوز کرتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں، ایمیشنز ہوتے ہیں. یہ ایمیشنز جو ہے وہ خطرناک ہوتے ہیں. سیمنٹ پلانٹ چلتے ہیں، ان کے ایمیشنز بھی خطرناک ہوتے ہیں. لیکن اگر سیمنٹ پلانٹ نہیں چلیں گے تو آپ گھر کیسے بنائیں گے، روڈز کیسے بنائیں گے، بریجز کیسے بنائیں گے، جن کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ سیمنٹ پلانٹ بھی چلنا چاہیے، پاور پلانٹ بھی چلنا چاہیے، کیونکہ جو پروڈکٹس بن رہی ہیں اس کی یوٹیلیٹی بہت زیادہ ہے. ہاں انوائرمنٹ کو ان کو اس طرح کے اسٹیپس لینے چاہیے کہ یہ انوائرمنٹ کو منیمم ڈیمیج کریں. اس کے لیے اچھے اکوپمنٹس یوز کریں، انوائرمنٹل پروٹیکشن کے پالیسیز اچھے اڈاپٹ کریں. یہ یوٹیلیٹیرین رول کہلاتا ہے. دوسرا جو رول کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے مورل رائٹ رول. اچھا، مورل رائٹ رول یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کام کے میں کسی کو اگر ڈیمیج ہو رہا ہے تو ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیجیے. اور اس میں جو بیسک جو چیز پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے ساتھ کیا جانا چاہیے. اب اس کے اندر کیا ہے، جیسے مثال کے طور پر فوجی فرٹیلائزر ہے، ایگرو کیمیکل ہے، یہ میرپور ماتھیلوں میں فرٹیلائزر بنا رہے ہیں، گیس ہماری گیس سے گیس لے کر کے. اب فرٹیلائزر ایک خطرناک کیمیکل بنا رہے ہیں، اس کے ایمیشنز بھی خطرناک ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ارد گرد کے لوگوں کو امپیکٹ پڑتا ہے. ان کو اسکن پرابلم ہوتی ہے، آئی کا پرابلم ہوتا ہے، ہیلتھ کے پرابلمس ہوتے ہیں، لنگس کے پرابلم ہوتے ہیں.
تو اب ایک تو انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ جتنے بھی اچھے سے اچھے وہ کمپوننٹس لگا سکتے ہیں تاکہ جو ڈیمیج ہو ایمیشن کا وہ کم سے کم ہو، پلس جو بھی لکوڈ ویسٹ ہو رہا ہے یا سالڈ ویسٹ آ رہا ہے اس کو وہ پروسیس کر کے ڈرین کرے تاکہ لوگوں پہ امپیکٹ کم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہاں کے لوگوں کو جاب دیتے ہیں، جہاں جہاں پہ ممکن ہے وہاں کے لوگوں کو جاب دیتے ہیں، پلس ان کے لیے میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، پلس ان کے لیے وہ اسکولس کالجز انہوں نے اوپن کیے ہیں جہاں وہاں کے بچے اچھی اس میں مفت ایجوکیشن لیتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ان کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں. بھائی یہ فرٹیلائزر کم نہیں چلانا بھی ضروری ہے، ہم چلا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر ہم جو ہے اس کو جتنے بہتر طریقے سے انوائرمنٹ مینیج کر سکتے کر رہے ہیں. بٹ ایون دین ہم آپ کو یہ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسے ونڈر میں انہوں نے لگایا ہے کیا نام ہے ونڈ ٹربائنس لگائے ہیں، تو لوکل لوگوں کو جہاں تک ممکن ہے وہ جاب دے رہے ہیں. اور ونڈ ٹربائنس سے کچھ لوگوں کو جو قریب کے لوگ ہیں ان کو بجلی بھی مفت مل رہی ہے، تو ان کو جاب بھی مل رہی ہے، بجلی بھی مفت مل رہی ہے، تو دے آر ہیپی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ پھر ایک اچھی ریلیشن شپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ادروائز فرکشن رہتی ہے. اچھا، اس کے بعد جسٹس کا رول یہ ہے کہ بھائی اگر لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے کسی چیز کا تو اس کا ہارم اور بینیفٹ سب جو ہے ایکویٹیبلی ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ساری پے اٹھا کر کے چیف ایگزیکٹو لے جائے اور سارے جو ہارڈ ورک ہے وہ امپلائیز کریں. یہ جسٹس رول کے اگینسٹ ہے. جسٹس رول یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو کو بھی آپ کو اچھی پے دینی چاہیے، مناسب پے دینی چاہیے، مینیجرس کو بھی اور سارے امپلائیز کو بھی، اور ان کے اسکلس کے پرفارمنس کے یا رسپانسبلٹی کے لحاظ سے ان کو پے ملنی چاہیے. تو یہ جسٹس رول ہے. اسی طریقے سے ان کو پروموشن بھی اسی طریقے سے ملنی چاہیے. اچھا، پریکٹیکل رول یہ ہے، جو پریکٹیکل رول کو پہلے اس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا تھا کہ مینیجر سے وہ کام کریں جو 5 o'clock کے نیوز میں ڈیفینڈ کر سکیں. اگر شام کے نیوز میں اپنے ایکشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی ان ایتھیکل کام کر رہے ہیں، وہ کام نہیں کریں. جیسے ہمارے یہاں گناہ کی تعریف یہ ہے جس کو تم دوسروں کو بتاتے ہوئے شرم محسوس کرو یا جس کے متعلق تم دل میں برا سمجھو تو یہ گناہ ہے. ایتھکس کا بھی یہی رول ہے کہ جناب اگر آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے اور آپ اس کو لوگوں کے سامنے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے تو پریکٹیکل رول یہ کہتا ہے کہ جناب آپ یہ کام صحیح نہیں کیا. اس کے لیے 3 کوشچنس کا جواب اپنے آپ کو دیں کہ جو میں نے ڈیسیجن لیا ہے کہ ود ان ویلیوز اینڈ اسٹینڈرڈس آف دا بزنس ایکٹیویٹی ہے یا نہیں ہے، یا اس سے ہٹ کر کے میں نے کوئی ڈیسیجن لیا. جیسے کسی کو فائر کیا ہے، فائر کرنے میں آپ پرسنل گرج بھی نکال سکتے ہیں اور فائر آپ کمپنی کے بیسٹ انٹرسٹ میں بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس چیز کا جواب دیں کہ آپ نے اگر کسی کو فائر کیا ہے تو اس کے بیسس کیا تھی. پرسنل آپ نے اینیمیٹی نکالی ہے یا آپ نے آرگنائزیشن کے بیسٹ انٹرسٹ میں اس کو فائر کیا ہے. اور اگر مجھے اس ڈیسیجن کو کمیونیکیٹ کرنا پڑا تو ٹی وی پہ نیوز پیپر پہ میں کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، یا مجھے پرابلم ہوگی کمیونیکیٹ کرنے میں. یہ بھی ایک رول ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایکشن ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. اور اگر میں یہ ڈیسیجن لیتا ہوں تو کیا میری فیملی، میرے فرینڈز، میرے مینیجرز، میرے امپلائیز، میرے آرگنائزیشن کے لوگ اس کو اپروو کریں گے یا اس کی وجہ سے کہیں گے نہیں جناب یہ اس نے بالکل غلط رول لیا، غلط ڈیسیجن لیا. تو یہ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں جو آپ نے ڈیسیجن لیا ہے وہ ایتھیکل ہے یا نہیں ہے. آپ اسٹرکٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. دیکھیے اسٹرکٹ ڈیسیجن لینے والے کو کبھی بھی برا نہیں سمجھا جاتا ہے ایز لانگ ایز وہ فیئر ڈیسیجن لے اور میرٹ پر ڈیسیجن لے. اور آپ کو آرگنائزیشن میں اسٹرکٹ ڈیسیجنز بھی لینے پڑتے ہیں، تو اس لیے آپ کا اسٹرکٹ ڈیسیجن کا مسئلہ نہیں ہے. تو اسٹرکٹ ڈیسیجن آپ لے سکتے ہیں ایز لانگ ایز وہ آپ کے جو ہے وہ بزنس رولز میں آتا ہو، آپ اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہو، اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہو کہ ہاں جناب یہ نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ ٹھیک ڈیسیجن لیا، اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، مینیجرز کو ایتھیکلی کیوں بیہیو کرنا چاہیے؟ اس لیے بیہیو کرنا چاہیے کہ جناب ایک تو وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ ایتھیکلی بیہیو نہیں کریں گے تو کمپنی کی پرفارمنس خراب ہو جائے گی، ایفیشینسی خراب ہو جائے گی. یعنی اگر آپ
बेईमानी शुरू कर दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पाकिस्तान का बुरा हाल जो है वो किस वजह से? हमारा बिहेवियर एथिकल नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में। इसलिए ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश कर रही है, ना प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर रही है। क्योंकि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजर्स बेईमानी शुरू कर देते हैं तो लोगों का ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है, उसकी वजह से एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है, इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है, परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, तो कंपनी डाउन हो जाती है। तो ये एथिकल बिहेवियर का बिजनेस सेंस भी है। यानी आप कहें यार ये चीज़ें तो ठीक है आपके उसमें चलती हैं, लेकिन एथिक्स का बिजनेस से क्या ताल्लुक? बिजनेस तो बने हैं पैसे कमाने के लिए। नहीं, अब आप पैसे कमाएंगे विद इन रूल्स ऑफ द गेम कमाएंगे, और जो इस तरीके से आपने पैसा कमाया है यू मस्ट बी एबल टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस मनी, और उसका पूरा आपके पास इनकम टैक्स पेड है, ट्रैक है, तो ये आपका एक्चुअली हार्ड अर्न मनी है। अदरवाइज गवर्नमेंट में क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन कि आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, और आप हाउ यू आर लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। यानी आप जो लाइफ स्टाइल है आपका वो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपके इनकम के सोर्सेज वैसे नज़र नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ा डाउट है जो कि इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ट्रस्ट के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, ट्रस्ट के ऊपर फैमिलीज चलती हैं, ट्रस्ट के ऊपर सोसाइटी चलती है। अगर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो ये सारी चीज़ें वीक होना शुरू हो जाती एक्सक्यूज मी सर। जी सर अभी आपने जी जो जी ऊपर पूछें। ये जी आपने जो ऊपर ये राइट्स की बात करी थी अभी, हाँ तो सर आप जब ये कह रहे थे कि कंपनसेशन जो है वो कंपनीज देती हैं, जैसे कोई इन्वायरमेंट वगैरह पे जो है वो कोई इफेक्ट आ रहा होता है, तो सर क्या कंपनसेशन 100% ही फेयर कंपनसेशन होती है कि अगर जैसे कोई पावर प्लांट लगा हुआ है या कोई कंपनी किसी जगह पे प्लांट लगाती है और वहाँ के एम्प्लॉयज़ हायर करती है, तो क्या अगर वहाँ पे 50 घर हैं और 50 घर उस इन्वायरमेंट की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या वो 50 के 50 घरों से ही जो है वो कंपनसेशन होती है एम्प्लॉयज़ की, या जो वो पेमेंट उनको एम्प्लॉयज़ को मिलती है क्या वो फेयर कंपनसेशन होती है उस चीज़ की, या सिर्फ उस कंपनी को जो है वो अपना प्लांट चलाना होता है तो वो इसलिए जो है वो कुछ परसेंट का हिसाब किताब करके जो है वो बस चुप कराने के लिए वो होता है? देखिए, एक काम आप कर सकते हैं जिसको विंडो ड्रेसिंग मैंने शुरू में ही बता दिया। तो आप कुछ ऐसे स्टेप्स ले लें कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहें कि देखें ये हम कर तो रहे हैं। और एक ये है कि आप राइट इंटेंट के साथ करें, आपका वाकई मकसद हो कि आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और इसके ऊपर एंग्रो ने और फौजी फर्टिलाइजर ने बड़ा काम किया। उनके बाकायदा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे उन्होंने लोकल लोगों को ट्रेन किया है, ट्रेन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में एब्जॉर्व किया है। और वहाँ पे आप जा करके देखेंगे तब बहुत बड़ी परसेंटेज जो है लोकल लोगों की काम कर रही है। तो उन्होंने उसको बाकायदा सीरियसली एफर्ट करके किया। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ विंडो सर ड्रेसिंग के तौर पर कर रही है, लिप सर्विस के तौर पर कर रही है, तो जाहिर है कि हम उसे अच्छा तो नहीं समझेंगे। तो ये तो पता चल जाता है, प्रैक्टिस से पता चल जाता है। तो जो सोसाइटल एथिक्स होते हैं उसको आप इंटरनलाइज करते हैं, यानी आप उनके ऊपर बिलीव करते हैं। और अभी इस वक्त दुनिया में जर्मनी, जापान, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड ये बहुत ज़्यादा हाईली एथिकल कंट्रीज समझे जाते हैं। इनके यहाँ ब्राइबरी वगैरह का रेट बहुत लो है। अब यहाँ पे उन्होंने देखिए बिजनेस एथिक्स के 4 पार्ट बताए हैं कि बिजनेस एथिक्स का एक पार्ट होता है ऑक्यूपेशनल एथिक्स। ऑक्यूपेशनल एथिक्स क्या है? जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैं कोई पार्ट डिज़ाइन करता हूँ। अब पार्ट डिज़ाइन करता हूँ, उसकी सेफ्टी पे कंप्रोमाइज़ कर लूँ, इसका मतलब है मैंने अपने ऑक्यूपेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं किया। डॉक्टर्स जब डॉक्टर बनते हैं तो बाकायदा वो एक पेज रीड करते हैं, तो ये उनकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी एंड टुवर्ड्स पेशेंट्स विच दे हैव टू फुलफिल। और वो फुलफिल करते भी हैं। ऑड आवर्स में जॉब करते हैं, बाद 24 आवर्स जॉब करते हैं, बाद लॉन्गर आवर्स तक सर्जरी करते हैं। तो ये उनके ऑक्यूपेशनल एथिक्स का हिस्सा है। इसी तरीके से इंजीनियर्स के भी ऑक्यूपेशनल एथिक्स का हिस्सा है कि प्लांट में इशू है, प्लांट के ऊपर काम करना है, तो वो देर तक काम करते हैं पूरे सर ये तरीके से। सैफुर रहमान कुछ कहना चाह रहे हैं इससे। जी सैफुर रहमान साहब कहिए। जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने एक चीज़ बताई कि जो कॉस्ट बेसिकली जो कॉस्टिंग आती है, जो टैक्स पे करता है कोई भी कंपनी, तो वो भी एथिकल वेज में आती है।
تو سر میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، دیکھیے کہ جو چھوٹی کمپنیز ہوتی ہیں بیسیکلی وہ ٹیکس صحیح طرح سے پے نہیں کرتی. اچھا، اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکس صحیح پے کرتے ہیں تو بدلے میں ہمیں جو گورنمنٹ جو ہمیں فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے، جو فیسلٹیز دینی چاہیے وہ دیتی نہیں ہے. دیٹس وائی ہم جو ہے اسی وجہ سے ٹیکس پے نہیں کرتے. تو سر اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ سے؟ آپ کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دیں گے یا نواز شریف کے اعمال کا حساب دیں گے؟ سر یہ تو ہے. بس آپ اپنا عمل ٹھیک رکھیے. آپ یہ جو ہمارے یہاں یہ والا ریزن دیا جاتا ہے نا، یہ بہت ہی غلط ریزن ہے کہ چونکہ وہ غلط کر رہا ہے اس لیے میں غلط کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے. یہ بھائی پوری دنیا بھی غلط کرتی رہے، آپ کو پتہ ہے کہ صحیح کیا ہے، آپ اس کو فالو کیجئے، کیونکہ آپ اس کے لیے سوسائٹی کو رسپانسبل تو ہیں ہی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم اللہ کو رسپانسبل ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو ہم کیسے غلط کام کر سکتے ہیں بھائی؟ پوری دنیا غلط کرتی رہے، پوری دنیا رشوت لیتی رہے، پوری دنیا ٹیکس نہ دے، پوری دنیا ٹریفک کے رولز کو فالو نہ کرے، میں تو کروں گا. کیونکہ مجھے قیامت کے دن پکڑا جائے گا کہ بھائی اس دن جو تم جا رہے تھے تو تم تو ریڈ پہ ہی نکل گئے تھے. کیسے نکل گئے؟ یہ تو تمہارے لوکل لاز کے خلاف ہے. جمعے کے خطبے میں آپ کے امام صاحب ہر جمعے کے خطبے کو بتاتے ہیں جناب اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کی اطاعت کرو جو تم میں سے حاکم ہے. تو تم نے تو توڑ دیا وہ عہد. ہر جمعے کو تمہیں ریمائنڈ کرایا جاتا ہے. تو یہ تو آپ اس کو ایکسکیوز تھوڑی کر سکتے. ویسے تو آپ پاکستان میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے انکم ٹیکس کے اوپر فتویٰ لے رکھا ہے، اسمگلنگ کے اوپر فتویٰ لے رکھا ہے، لیکن آپ لوکل لا کیسے توڑ سکتے ہیں؟ آپ کے اوپر تو فرض ہے کہ آپ حاکم کی اطاعت کریں. حاکم کی اطاعت کا مطلب لا کی اطاعت کریں. تو سر یہ تو اس میں بھی آتا ہے نا کہ سر اگر کوئی بندہ غلط کر رہا ہے یا کوئی ظلم کرتا ہے، ظلم سر ظلم سہنے والا تو ظالم کہلاتا ہے نا سر. دیکھیے آپ کو جو ہے نا، آپ ٹھیک ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بہت پاورفل آدمی ظلم کو اور کر رہا ہے، آپ اس سامنے کھڑے ہو جائیں وہ آپ کو جان سے مار دے گا. تو یہاں پہ کھڑے ہونے کو ہم عقل مندی نہیں کہیں گے. یہاں پہ آپ اس کو زبان سے برا کہہ لیں، دل سے برا کہہ لیں، ہم کہیں گے دس از سفیشینٹ. جہاں پہ آپ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسٹینڈ لوں گا اور چینج لا سکتا ہوں، وہاں پہ لائیں، لوگوں سے بات کریں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں. اور یہ تو دنیا میں ہمیشہ چلتا ہی رہے گا، کیونکہ دنیا میں تو ہمارا تو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم تو آزمائے جانے کے لیے دنیا میں آئے، تو ہمیشہ آپ کو خیر اور شر کی جنگ ملے گی. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ آپ حزب الشیطان میں تھے یا حزب الرحمان میں تھے. دو ہی پارٹی ہے قرآن شریف میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا اس پہ چلیے آپ، ود ریسپیکٹ آف دا بالکل فیکٹ سر، کہ بٹ سر یہاں پر پوری دنیا نہیں چل رہی. بالکل سر، پر یہاں پر یہ بھی تو ایشو ہے نا سر کہ فورن میں اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو سر وہ کہتے ہیں کہ آئی سی ان کورٹ. پر سر یہاں پر کیا ہوتا ہے، ہم یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پہ کورٹ آئی کا سی ان سسٹم جسٹس ٹھیک آف ہے. ڈے. ہاں صحیح ہے. تو بھائی یہاں کا کورٹ کا سسٹم ویک ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں، پوری قوم سفر کر رہی ہے. اس کے لیے لوگوں کو مل کر کے جدوجہد کرنی چاہیے. لوگوں کو غور کرنا چاہیے وہ کن لوگوں کو ووٹ دے رہے ہیں، کیوں ووٹ دے رہے ہیں، اچھے لوگوں کو کیوں نہیں اسمبلی میں بھیج رہے ہیں. لوگوں کو خود بھی اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بہت بات کر سکتا ہوں. سر لیکن اس پھر کے ہم اوپر ٹاپک ایک سے ہی ہٹ چیز پڑھی جا سکتی ہے، جواب شکوہ. اگر تسلی سے بندہ پڑھے بڑے اچھے جواب مل جائے. جی بالکل صحیح بات ہے. آپ جو ہے نا، تو اس لیے آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں. اور آکوپیشنل ایتھکس اور انڈیویجول ایتھکس کا تعلق تو انڈیویجول سے ہے، آپ سے، اپنی ذات سے. ٹھیک ہے، یہ دو ایتھکس تو اسٹرکٹلی آپ کے ہیں. پھر کچھ سوسائٹل ایتھکس ہیں. بھائی سوسائٹی کے اندر ٹھیک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ رشوت لینا بہت اچھی بات ہے، بےایمانی کرنا بہت اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے. ہماری سوسائٹل ایتھکس تو جو ویلیوز ہیں اس پہ تو سب کا کنسنسس ہے، پرابلم عمل کرنے میں. تو اس لیے آپ کو یہ کنفیوژن کہیں پہ نظر نہیں آئے گا بھائی ہماری سوسائٹی کے ایتھیکل ویلیوز کیا ہیں. ایتھیکل ویلیوز یہ ہیں، ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پوری سوسائٹی اس کو وائلیٹ کر رہی ہے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ صحیح سوسائٹیکل ایتھکس کیا ہے، آپ اس پہ عمل کیجئے. پھر آرگنائزیشنل ایتھکس ہوتی ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے آپ سے ایک پرٹیکولر کوڈ آف کنڈکٹ چاہتی ہے، یو ہیو ٹو فالو دیٹ. جیسے برٹش پیٹرولیم تو پاکستان سے ختم ہو گئی. جب برٹش پیٹرولیم پاکستان میں تھی تو وہاں کے ایک دم سیفٹی کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی تھی.
کہ سیفٹی کی وائلیشن برداشت نہیں کریں گے کہ سیفٹی میں آپ نے وائلیٹ کیا یو ول بی فائرڈ. تو ایک انجینئر گاڑی پارک کر رہا تھا, پارک کرنے کے دوران اس نے سیٹ بیلٹ کھول دیا, کیمرے میں آ گیا, جیسے انٹر ہوا اس کو HR مینیجر نے بلا کے فائر کر دیا. ذرا آپ نے سیفٹی کو وائلیٹ کیا. آرگنائزیشن کی پالیسیز ہوتی ہیں, آرگنائزیشن کے ایتھیکل ویلیوز ہوتے ہیں, ان کا سیفٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں تھا, انہوں نے فائر کر دیا. تو یہ آپ کو چاروں ایتھکس سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری سوسائٹی کی ایتھکس کیا ہے, اس میں کوئی کنفیوژن کسی کو نہیں ہے, سب کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی ایتھکس کیا ہے. آپ فالو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کا پرسنل فیل ہے اور اس کے لیے آپ رسپانسبل ہیں. دنیا میں بھی رسپانسبل ہیں, آخرت میں بھی رسپانسبل ہیں. آکوپیشنل ایتھکس بالکل کلیئر ہے کہ آپ کا آکوپیشن آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. انڈیویجول ایتھکس بھی کلیئر ہے کہ انڈیویجولی میری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے اپنی پوزیشن کے لحاظ سے. آرگنائزیشن مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, آرگنائزیشن بھی عام طور پہ ایتھکس کے سلسلے میں بالکل کلیئر گائیڈ لائنس دیتے ہیں. اب آپ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے, تو آپ کو ایتھکس کو فالو کرنا ہے. اچھا جناب, اچھا یہ جو ڈائمنڈس کا مسئلہ ہے نا, ڈائمنڈس یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈائمنڈس کے, اس کو منرل کٹس, ہم کہتے ہیں منرل کٹس. آپ لوگوں کو ایک عجیب بات میں بتاؤں کہ دنیا میں جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پہ ریئر ارتھ میٹل اور منرل ابنڈنٹلی اویلیبل ہیں, وہاں کے لوگ غریب ہیں. بلوچستان میں کتنے منرل کے ریسورسز ہیں, سب سے زیادہ غربت پورے پاکستان میں کمپیئر کریں تو بلوچستان میں. پوری دنیا میں جو ڈائمنڈ, یہ ڈی بیئرز اور ٹفنی یہ سارے جو لے کر کے جاتے ہیں, کانگو سے لے کے جاتے ہیں, اور وہ $1 بلین کی کمپنیز ہیں, اور لیکن کانگو ایک غریب ملک ہے, وہاں کے لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو جس جگہ پہ بھی منرل ہوتا ہے وہاں پہ جو ایکسپلائٹیٹو فورسز ہوتی ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں, وہاں کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیتے, اور پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو وہ کچھ پے کر دیتے ہیں, یہ پیسے لو, یہ اسلحہ بھی لو, اور یہ تم اس جگہ کے ادھر بالکل پروٹیکٹ کرنا, باقی جو لوگ آئے تو ان سے لڑتے بڑھتے رہو. پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے. جی بلڈ ڈائمنڈ آپ دیکھیں تو اس سے بالکل یہ چیز پتہ چلے گی, بالکل صحیح بات ہے. تو ان ڈائمنڈ پہ بھی بلڈ اسٹینز ہوتے ہیں, اور پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے کہ جہاں سے منرلز نکلتے ہیں وہاں کے لوگ غریب ہوتے ہیں. اب اس کے اوپر دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ انیتھیکل ہے کہ جو لوگ جہاں سے ہم ڈائمنڈ لے رہے ہیں وہیں پہ لوگ غریب ہیں, اس لیے اس کو کانفلکٹ ڈائمنڈ کہتے ہیں. جی بلوچستان کا میں نے سب سے پہلے نام لیا صاحب کہ بلوچستان میں بہت سارے نیچرل ریسورسز ہیں. آپ کا کاپر گولڈ, سینڈک کاپر گولڈ پلانٹ وہیں پہ ہے, اور وہیں کے لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں. یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا ایشو ہے, اور یہ آف کورس یہ انفارچونیٹ ہے کہ وہاں پہ ایکسپلائٹیٹو فورسز پہنچ جاتی ہیں. تو اور پھر اس کے بعد جی اور اس کے بعد پھر وہاں کے لوکل لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا, دوسرے لوگ زیادہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں. پھر ہم بھی شامل ہیں, ہم کراچیائٹس بھی اس میں شامل ہیں. کیسے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں گیس نکلتی ہے, پورا پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس گیس سے بیچارے ان بلوچستان کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا, ان کو گیس نہیں ملتی ہے, نہ اس کی پراپر رائلٹی ملتی ہے. تو یہ ایک ایشو ہے, پوری دنیا کا ایشو ہے. آئل کہیں اور نکلتا ہے, اس کا صحیح جو بینیفٹ لیتے ہیں وہ کوئی اور کنٹریز لیتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کا ایشو ہے, اس پہ بات چیت چل رہی ہے, لیکن ابھی ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر ابھی بہت کام باقی ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں پروفیشنل ایتھکس کی, اس کو ضرور پڑھیے گا. پروفیشنل ایتھکس میں بہت سارے انڈیویجول ایتھکس کے بھی ایشوز ہوتے ہیں. اب آپ کو پتا آرگنائزیشن ایتھکس تو باقاعدہ آرگنائزیشن آپ کو گائیڈ لائن دیتی ہے, جانسن کا دیکھیے گائیڈ لائن ہے, پڑھیں اسے آپ لوگ. سیڈ اسٹوری, جی بھکتی صاحب کا مسئلہ ہے, سب چیزیں. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن آف کورس وہ بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے, اور اسے بلوچستان کے لوگ نہیں سفر کرتے, پوری دنیا میں یہ پرابلم ہے. سب سے زیادہ تو منرلز افریقہ میں, اور سب سے زیادہ غریب افریقن ہے, تو یہ تو ایشو ہے ہی. اچھا اس کے بعد انہوں نے سوشل رسپانسبلٹی کے اپروچز بتائے ہیں کہ سوشل رسپانسبلٹی کو آپ کس طریقے سے
کر سکتے ہیں. اس میں جو پہلا اپروچ کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے obstructionist اپروچ. وہ کہتے ہیں وہ obstructionist اپروچ یہ کہلاتا ہے کہ جو مینیجرز ہوتے ہیں دے چوز ناٹ ٹو behave in a socially responsible way and instead behave unethically and illegally. تو یہ بہت سارے آرگنائزیشنز ایسے ہیں جیسے کہ یہاں پہ جس میں مثال دی گئی لیمن برادر کی مثال دی گئی ہے, سولمن برادرز کی مثال ہے. کیا بیہائنڈ آل واٹ کیا ہے آپ کا سوال؟ پڑھا نہیں, پڑھ نہیں سکا, دیکھ لیتا ہوں. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ آل دیز ایشوز؟ ایتھکس کی وائلیشن اور کیا ریزن ہے؟ پیسے کا لالچ. پیسے کے لالچ میں لوگ جان سے مار دیتے ہیں لوگوں کو, تو ان کے سوشل وہ بھی وائلیٹ کرتے ہیں, ایتھیکل ویلیوز بھی وائلیٹ کرتے ہیں. پتہ تو سب کو ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, جو بدماشی کر رہا ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. سر تو پھر اس کو سارٹ آؤٹ کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ کیونکہ سر بلوچستان کے حالات تو بہت برے ہیں سر, ہر چیز ریسورسز وہاں پر ہیں سر. تو سر یہ یار 70-72 میں اس سال کے ہو گئے اوپر پاکستان بہت کو زیادہ بنے ہوئے سر, ڈیبیٹ پھر کر نہیں کیسے سر سکتا, اچھا بٹ سر, آئی فیل سوری فار دیم. اچھا سر, کیونکہ چلو ٹھیک ہے. بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بالکل نومیڈک لائف گزار رہے ہیں. نومیڈک لائف سے مراد یہ ہے کہ جو بالکل پرانے زمانے کا جو اسٹائل ہوتا تھا نا کہ جی لوگوں سر, کے جی پاس جی کچھ بھیڑ بکریاں ہیں اور جی بالکل سر, وہ ایسا ہی ہے سر. چراتے ہیں اور اس کی بیسس پہ گزارا کرتے ہیں. سر سرداری نظام بھی ہے سر, وڈیرا سرداری نظام بہت ہے سر وہاں. سرداری نظام بھی وجہ ہے, دوسرے پروونس بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں وہ بھی وجہ ہے, انٹرنیشنل فورسز کا انٹرسٹ ہے وہ بھی وجہ ہے. تو اور پھر بلوچستان کے لوگ جو ہے وہ سسٹم کا حصہ بن کر کے فائٹ کرنے کے بجائے سسٹم کے اگینسٹ فائٹ کر رہے ہیں, وہ بھی ایک وجہ ہے. تو یہ اتنا آسان جواب نہیں ہے اس کا, آپ ہر ایک کی اچھا آپ سر, جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کہ سر یہ اس پہ ایسا کچھ کر تو رہے سر کرنا پڑے گا نا گورنمنٹ کو اپنے سر, جی جتنے بھی بالکل. ہمارے ادارے ہیں سر, ورنہ تو سر یہ تو 75 ایئرس سر گزر چکے, اس کے بعد ہی بلوچستان کا یہ حال ہے سر. تو سر اس پہ تو کچھ ورکنگ ہونی چاہیے نا سر, ورنہ تو سر یہ ایسے ہی آف رہے گا کورس سر. ہونی چاہیے, آف کورس ہونی چاہیے, یعنی اس کے سر اندر اس دو پہ رائے کوئی تو آئی نہیں. ورکنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے سر, ظاہر سی بات ہے, اسی لیے تو لوگ وہاں سے بھاگی ہوئے ہیں سر. وجہ اس کے جو ہے نا اب وہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نا, اس کو جی سر پولیٹیکلی ایڈریس بالکل یہی کرنے کی بات ضرورت سر. ہے. اس جی سر, جو پرابلم کا جو سولوشن ہے وہ پولیٹیکل سولوشن ہے, ملٹری سولوشن اس کا سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ہم بالکل اپنے سر, یہ صحیح دیکھ بات ہے سر. چکے ہیں ملٹری سولوشن کی صورت میں. ہاں وہ تو نہیں ہوا سر, وہ تو ملٹری سولوشن تو سر ویری رانگ. آپ سر ادھر اصل میں جو چلے گئے, بلوچستان کا بنگلہ ایشو ہے دیش وہ کر دیا. ڈبیٹیکل رہ گیا ہے, امپلیمنٹیشن اس میں نہیں ہوتی. سر ہم ڈبیٹ کرتے ہیں بس اس پہ, سب ڈبیٹ کی حد تک ہی اس بیچاروں کو سنا جاتا ہے, امپلیمنٹیشن ان پہ نہیں ہوتی ہے دیکھیں, سر. آئی فیل ویری سوری اباؤٹ دیٹ. اور جیسے آپ ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں نا, میں بھی اپنے آپ کو اتنا ہی ہیلپ لیس فیل سر کرتا بالکل. ہوں. لیکن آپ اچھا مجھ سر, سے ٹھیک ہے پوچھیں سر, گے تو میرا دل بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہے, بالکل اور ان صحیح کے بات سر, لیے ہمارا بھی ہے سر. میں دکھی ہوتا ہوں. جی سر بالکل سر. بٹ میں پریکٹیکلی کچھ کر نہیں پاتا ہوں, دیٹ آئی ایکسیپٹ. اور یہ جی سر پرابلم بالکل سر. جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایتھیکل, لیگل, کانسٹیٹیوشنل پرابلم ہے, صرف ایتھیکل پرابلم بالکل نہیں ہے سر, کہ کبھی ایتھیکل ریٹ سے باہر نکل گئے. تو آئی تھنک کہ اس کے اوپر ہم ڈبیٹ کریں ایک کورس کے اندر تو وہ ذرا مناسب نہیں ہے. بٹ وی نو کہ کیا ایشوز ہیں, ان کو کیسے ریزالو کیا جا جی سکتا ہے, سر بالکل ہم وہ جانتے ہیں, ریزالو سمجھتے نہیں ہیں ہو سر. رہا, یہ سب پتہ ہے ہمیں. کیا خیال ہے, رائٹ؟ سر بالکل صحیح کہہ رہے اچھا, ہیں. آبسٹرکشنسٹ اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جناب جو مینیجرز ہوتے ہیں جان بوجھ کر انلیگل کام کرتے ہیں. جیسے کوئی آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈائمنڈ کو اسمگل کر کے لا رہے ہیں, بہت بہت فائنانس کما رہے ہیں. لیمن برادرز ہے, انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو بینک آف ایول کا نام دیا گیا, اور حالانکہ ایک زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا کہ ٹو بگ ٹو فیل, یعنی اتنی بڑی کمپنی ہے فیل نہیں ہو سکتی. لیکن اب 2008 کا ریسیشن آیا, لیمن برادرز بھی غائب ہو گیا, سولومن برادرز بھی غائب ہو گیا, اینرون کا آگے ذکر ہے, اس کے بھی سارے ایتھیکل اپروچز ہیں. تو وجہ کیا تھی کہ جو اس کے مینیجرز تھے وہ آبسٹرکشنسٹ اپروچ پہ کام کر رہے تھے, یعنی ان ایتھیکلی اور انلیگلی کام کر رہے تھے. تو جب آپ ان ایتھیکلی اور انلیگلی کام کریں گے تو اس کا اینڈ میں رزلٹ خراب ہی نکلے گا. اور یہ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشنز تھیں, امپائرز تھیں,
جہاں پہ لیوش لیونگ تھی مینیجرز اور ان کے سینئر لوگوں کی, اور وہ پھر دے فیل ڈاؤن, بیکاز ظاہر ہے کہ نگیٹو پریکٹس کے ساتھ آپ کب تک سروائیو کریں گے. اس کے بعد دوسرا جو اپروچ ہے اس سے جو بہتر اپروچ ہے کہ ڈیفینسو اپروچ. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پروفٹ کمائیں, ہم صرف لا کی اتنی فالو کریں جتنی لیگل ریکوائرمنٹ ہے, اس سے زیادہ ہمیں شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈیفینسو اپروچ کہلاتی ہے. تیسری اپروچ جو آپ آرگنائزیشنز کو مینیج کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے ایکوموڈیٹو اپروچ. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لیگلی بھی ہم صحیح کریں گے اپنے آپ کو, اور ایتھیکلی بھی اپنے آپ کو صحیح طریقے سے بیہیو کریں گے. تو ایکوموڈیٹو اپروچ ہے کہ وہ لیگل ویلیوز کو بھی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں اور ایتھیکل ویلیوز کو بھی ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. یہ تیسری اپروچ کہلاتی ہے. اور جو چوتھی اپروچ کہلاتی ہے وہ پرو ایکٹیو اپروچ کہلاتی ہے. پرو ایکٹیو اپروچ یہ ہے کہ آپ خود سے اپنی ایتھیکل ویلیوز ڈیفائن کر رہے ہیں, ہائر لیول پہ ڈیفائن کر رہے ہیں, سوشل رسپانسبلٹی کو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں, ہائر لیول پہ ڈیفائن کر رہے ہیں, انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کو ڈیفائن کر رہے ہیں, ہائر لیول پہ ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. یہ پرو ایکٹیو اپروچ کہلاتی ہے. تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ لو سوشل رسپانسبلٹی سے لے کے ہائی سوشل رسپانسبلٹی کا ایک اسپیکٹرم ہے جس میں آرگنائزیشنز ڈفرینٹ جگہوں پہ پائی جائیں گی. آپ اگر کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو آپ کوشش کریں کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کریں جہاں پرو ایکٹیو اپروچ ہو, جہاں پہ بہت ہائی سوشل رسپانسبلٹی کی اپروچ ہو. اب سوشلی رسپانسبل ہونا بیسیکلی پروفیٹیبل ہے. اگر آپ سوشلی رسپانسبل نہیں ہیں تو آپ پروفیٹیبل نہیں ہوں گے. اچھا, کلچر ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. انشاءاللہ ہم آرگنائزیشن کلچر کو سنڈے کو ڈسکس کریں گے. اوکے, کوئی سوال ہے؟ بلکہ ختم ہی ہو گیا. آرگنائزیشن کلچر اپنی جگہ پہ ہم ڈسکس کریں گے. ایکچولی آرگنائزیشن کلچر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے آرگنائزیشن کے اندر وسل بلوئنگ پرنسپل ہوتا ہے جو اچھی آرگنائزیشن ہوتی ہے. کہ کسی نے بھی غلط کام کیا, چیف ایگزیکٹو نے غلط کام کیا, ایک پیون نے دیکھا کہ چیف ایگزیکٹو نے غلط کام کیا, وہ وسل بلوئنگ کرے گا, سیٹی بجا دے گا. کیا مطلب, جیسے آپ کرکٹ ہاکی کھیلتے ہیں تو ہاکی میں فاؤل کرتا ہے تو جو امپائر, کیا کہتے ہیں, امپائر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ریفری جو ہے وہ سیٹی بجا دیتا ہے. یہ وسل بلوئنگ پالیسی کہلاتی ہے. تو اچھی آرگنائزیشن میں وسل بلوئنگ پالیسی ہوتی ہے. کوئی بھی آدمی دیکھتا ہے آرگنائزیشن میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے, اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وسل بلوئنگ کرے, اور وسل بلوئنگ کے نتیجے میں باقاعدہ پراپر ایکشن لیا جاتا ہے. اور یہ بھی میک شیور کیا جاتا ہے کہ جس نے وسل بلوئنگ کی ہے وہ بعد میں وکٹمائز نہ ہو, کیونکہ وہ تو اتنا پاورفل نہیں ہے. دونوں صورتیں ہیں, اور اس لیے اس کو وہ کیا جاتا ہے, پروٹیکٹ کرتی ہے آرگنائزیشن, میک شیور کرتی ہے کہ اس کے فیوچر کو کوئی ہارم نہ ہو. اور آپ وداؤٹ آئیڈینٹیفیکیشن بھی آپ کوئی لیٹر ڈال سکتے ہیں کمپلین باکس میں. اس کو پوری ایک کمیٹی ہوتی ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہوتی ہے, اس کو اچھی طریقے سے انالائز کرتی ہے, مانیٹر کرتی ہے, اور دیکھتی ہے جو کمپلین کی گئی ہے وہ جینوئن ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جی بعض سر, اچھی آرگنائزیشنز میں جو ہوتی ہے باقاعدہ پوری کمیٹی اور اس کے ٹی او آرز ہوتے ہیں. جی بالکل, اور ان ٹرمز آف ریفرنس کے مطابق وہ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اگر کسی نے ایتھکس کی وائلیشن کی ہے, زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, سیدھا سیدھا فائر کر دیتے ہیں. اور اس سے بھی زیادہ بہت ساری آرگنائزیشن جیسے جنرل الیکٹرک وغیرہ میں کہ امبڈس پرسن ہوتا ہے, امبڈس مین ہوتا ہے. گل احمد میں بھی ہے. گل احمد میں اس وجہ سے ہے کہ گل احمد اپنے پروڈکٹس کو یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ میں بیچتا ہے, تو ان کو جو وہاں کی کمپنیز نے باؤنڈ کیا ہوا ہے کہ جناب آپ سوشل رسپانسبلٹی میں پرو ایکٹیو ہو جائیں, تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. تو وہ باقاعدہ امبڈس پرسن ہوتا ہے, امبڈس مین ہوتا ہے. آپ اس کو کمپلین کریں, وہ پورا اس کو لیگلی پروسیڈ کرتا ہے, ایتھیکل اسٹینڈرڈز دیکھتا ہے, وائلیشن ہو تو اکارڈنگلی ایکشن لیتا ہے. تو آرگنائزیشن کا کلچر بھی ہوتا ہے. بعض آرگنائزیشن میں یہ کلچر اتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ کو غلط کام کر ہی نہیں سکتے, کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آرگنائزیشن ریپریمانڈ کرے گی, جیسے شیل ہے, جانسن اینڈ جانسن ہے, اور بہت ساری اچھی کمپنیز ہیں. تو پھر اب آپ لوگ کی سنڈے کو کلاس ہے 4:30 to 7, کیونکہ اگین وہ میچ کا مسئلہ آئے گا. آپ لوگوں کو میچ دیکھنے کا بھی شوق ہے, تو میں آپ کے اور میچ کے درمیان نہیں آنا چاہتا.
So it will be 4:30 to 7 Sunday.